وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی، سب پڑھو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے. مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے. مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے. گناہگارو نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے. مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے. حمد و صلاۃ تو بعد زیب مسند صدارت عزت مآب پیر طریقت راہبر راہ شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ سید محمد انور امیر شاہ صاحب شیرازی آستانہ عالیہ راجیاں والا شریف دامت برکاتکم العالیہ. رونق محفل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یونس کوہلی صاحب زیدہ شرفکم السامی. دیگر قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو. یہ تسی بچے سارے اکٹھے اگہ با دیتے ہیں. بچے ساڑی رونق نہ برکت نہ یہ بیٹھے نا. اگر ہو سکے جوان دو چار بندے انہاں وچ بہ جاؤ تاں جے انہاں اپنی محفل بنان دا موقع نہ ملے. تھوڑے تھوڑے جوان ایسے مند بندے اٹھ کے اگے آ جاؤ. بزرگان ناد اٹھ شاباش اگے انہاں وچ آ جاؤ. اٹھو اٹھو اٹھ شاباش. یہ تقریر سننی ہے تے جٹا تک نہیں تے نوات میں تو دوان ڈسٹرب کر دینا. لیکن میری گل منسو تے پھر تسی اگے آ جاؤ. جوان آدمی اگے آ جاؤ. اور دو چار اٹھ کے بندے انہاں ایتھے آپا چی اندر
درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب بے حد حمد و ثنا اللہ کریم دی ذات پاک واسطے لا محدود درود پاک حضور سید و سرور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے اور آپ دے آل اور اصحاب تے اس تو بعد دوستو اللہ کریم نے ساڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اساں نے توان نہیں بھیجیا مگر سراپا رحمت بنا کے ساریاں جہاناں واسطے۔ اللہ کریم نے سرکار نو اس آیت پاک اندر رحیم نہیں فرمایا، رحیم معنی ہوندا رحم کرنے والا۔ اللہ کریم نے حضور نو اس مقام تے رحمت فرمایا۔ ادھے چ فرق یہ ہے میں ہن بیٹھا تسی بیٹھے ہو، اسیاں بیٹھن والے یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، ساڈی حالت ہے اس وقت میں کھڑا نہیں بیٹھا، کھڑا ہو جاواں گا تے میں کھڑا ہوواں گا، بیٹھا ہویا شمار نہیں ہوواں گا۔ بیٹھا طلباء واسطے میں جالس ہاں، میں کھڑا ہو جاواں گا، میں قائم ہو جاواں گا، جلوس ختم۔ بیٹھاں گا تے کھڑا ہونا ختم، کھڑا ہوواں گا تے بیٹھا ہونا ختم۔ میں ہن بول رہے ہاں تے میری خاموشی ختم، تے چپ کر جاواں تے بولنا ختم۔ گل نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ صفتاً بدل دیاں رہندیاں۔ رحیم دا معنی ہے رحمت کرن والا ہمیشہ، راہم دا معنی رحمت کرن والا۔ لیکن اللہ کریم نے اس آیت پاک دے اندر سرکار دی ایک حالت بیان نہیں کیتی بلکہ مصدر بیان کر کے دسیا، اے لوگو میرے محبوب وقتی طور تے رحمت نہیں بلکہ میں انہوں سراپا رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ یعنی سراپا رحمت دا معنی کی ہے آپ رحمت ہی رحمت نے۔ میں پنجابی سمجھانا، میں اپنے علاقے چ بیٹھا، ادھا معنی ہے سونیاں اساں تینوں نری رحمت بنا کے گلے کی نیری رحمت، یعنی سونیاں تہاڈا بانا بھی رحمت، تہاڈا کھڑا ہونا بھی رحمت، تہاڈا بولنا بھی رحمت، تہاڈا چپ ہونا بھی رحمت، تہاڈا پیدا ہونا بھی رحمت، تہاڈا دنیا تے رہنا بھی رحمت، دنیا تو جانا بھی رحمت، تے بزم محشر اندر دولہ بن کے آنا بھی رحمت ہے۔ ہر اینگل، ہر زاویہ، ہر پہلو، ہر جہت، ہر نوعیت وچ حضور رحمت نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کچھ لفظ میں طالب علماں واسطے بولدا پیا، کوئی تواڈے واسطے مکس کر کے۔ آپ دی ذات رحمت ہے، آپ دی صفات رحمت نے، آپ دا جوہر رحمت ہے، آپ دا عرض رحمت ہے، آپ ہر اعتبار نال رحمت نے۔ لہٰذا یہ سونا ایسی اللہ دی رحمت ہے، انہاں دا نام پاک بھی رحمت ہے، ذات پاک بھی رحمت ہے، تے جیڑا دین ملیا وہ بھی نری رحمت۔ آپ دا نام نامی اسم گرامی ایسی رحمت ہے، جدوں محبت نہ تواڈی میری زبان تے آوے، خدا دی قسم ہے جیڑا بندہ ایمان تے اخلاص نال سونے دا نام لے اس تے رب مہربان ہو جاندا ہے، اس تے رب دیاں رحمتاں ہو جاندیاں۔
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اساں نے تانوں ساریاں جہاناں واسطے نری رحمت بنا کے بھیجے آئے، مجسم رحمت بنا کے بھیجے آئے، پیکر رحمت بنا کے بھیجے آئے، پیراں تو لے کے سر تک رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ ہر اعتبار نال حضور دی ذات رحمت ہے، آپ دا نام نامی ایسی رحمت ہے، اے آوے مشکلاں حل، پریشانیاں دور، گناہ معاف، اللہ دیاں رحمتاں جھوم کے بندے تے آنیاں نے۔ تواڈے میرے جد اعلیٰ حضور آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے آدم، میں تینوں اپنے دستے قدرت دے نال بنایا ہے، رحمتاں نال سجایا ہے، وت تیرے اندر اپنی روح ڈالی ہے۔ اے میرے آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تساں تہاڈی بیوی دوئے رل کے جنت وچ رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت وچوں جتنا مرضی ہے کھاؤ، جو مرضی ہے کھاؤ، جس جائی تو مرضی ہے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ اس جنت دیاں نعمتاں میں نے تہانوں عطا کیتیاں، لیکن ایک پابندی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت مقرر کیتا، ایک نامینیٹ کیتا، ایک نو خاص کر کے کہیا اس درخت دے قریب نہیں جانا، بس اے پابندی ہے۔ لیکن میرے دوستو، تہاڈا تجربہ زمیندار لوگو، سفیدے دا قلعہ لائیے، قلعے سفیدے وچ کتنے درخت ایکو جے ہوندے نے، بعض اوقات پہچان نہیں راندی، تے او جنت تے اوے جس جنت دی چوڑائی دے سامنے زمین و آسمان دیاں چوڑائیاں بھی سمٹ جانیاں نے۔ اس جنت دے اندر بے پناہ درخت نے، ہکو جے نے، سمیلر نے، بالکل ایکو جے نظر آندے نے۔ جناب آدم علیہ السلام بھول گئے، اسے درخت دے قریب چلے گئے، جدوں اس درخت دے قریب چلے گئے اللہ کریم ناراض ہو گئے، جنتی لباس اتار لیا، آدم و حوا نو زمین تے اتاریا، شیطان انہاں دے دشمن نوی اتاریا۔ سرکار آدم سمجھ گئے اللہ ناراض ہو گئے نے، اج اسی بھی کئی کم کر باندے ہاں، غلطی نال اللہ ناراض ہویا، پر کرنا کے چاہیدا، شیطان بھی غلطی کیتی، حضرت آدم نو سجدہ نہ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی بھول ہو گئی، اسے درخت دے قریب چلے گئے، لیکن فرق کیے شیطان ڈٹ گیا، اڑ گیا، آج تائیں ڈٹے ہویا ہے۔ ساڈے ابا جان ڈٹ نہیں گئے، فوراً جھک گئے نے، فوراً معافیاں تے آ گئے نے، فوراً اللہ دی بارگاہ چ معافی منگن لگ پے، عرض کرن لگ پے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں آج دے دن وچ پنجویں تقریر کردا پیا تے تہاڈی آواز سبحان اللہ دی نہیں، مین ویسے نہیں پتہ لگا، تسی دال آیا اتنے لاؤنا شامیان بیچارے نے سردی بہا دیتا ہے، ہونے اندروں پہ دینا انشاءاللہ جلدی بس کرے، پر میں آٹرانا تو نات خانہ نہ تسی اٹھ کے کودن لگ پانا۔ آج کل نات خان ہو جائیں آپ بھی نچ دین بندیاں بھی نچائیں دے، شکر کرو تسی دارالعلوم نات خان بلائیں جنہ توہان بھی مصطفیٰ دا ادب سکھاؤنا، آپ بھی حضور دا ادب کرنا، اور انہاں نچن والوں کو بچے کرو تے پریشان تے نہیں ہونا۔ تے میں پنجویں تقریر پہ کردا تے میں خوش ہو کے پہ کردا، تسی پریشان بیٹھے ہو، پھر کہہ دو سبحان اللہ، آخری بندے تک کہہ دو سبحان اللہ۔
ربنا ظلمنا انفسنا، اے ساڈے پروردگار اساں حد تو ود گئے ہاں، جیڑی حد تو مقرر کیتی سی اسی اس تو ود گئے ہاں، ساڈے کولوں لغزش اور بھول ہو گئی ہے۔ یا اللہ اگر تو سانوں معاف نہیں کریں گا اسی بڑے خسارے وچ ہو جاواں گے۔ پتہ چلیا جنہ تے رب ناراض ہو جائے او گھاٹے وچ ہوندے نے، خسارے وچ ہوندے نے۔ دوستو جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام معافیاں مانگ رہے نے، ساڑی امی جان مائی حوا معافیاں مانگ رہے نے۔ صبح ہووے یا شام، دن ہووے یا رات، ہر حال چ معافیاں۔ مدتاں گزر گئیاں، دن راتاں اندر، رات دن اندر، دن ہفتے اندر، ہفتے سالہ اندر بدل گئے، معافی نہیں مل رہی۔ ایک روایت اندر آیا 40 سال، دوجی روایت اندر آیا 300 سال جناب آدم اللہ دی بارگاہ معافیاں منگتے رہے، معافیاں نہیں مل دیاں۔ ایک دن خیال آیا جدوں اللہ نے میرا اے ڈھانچہ بنایا سی، سٹرکچر بنایا سی، اللہ نے میرے اندر اپنی روح ڈالی۔ جدو ڈالی تے میں نے ویکھیا عرش دیاں کناریاں تے لکھے ہویا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خیال آیا جس نام رب نے اپنے نام نال ملایا اے بڑی کوئی شان والی ذات ہے، عظمتاں والی ذات ہے۔ عرض کیتا یا اللہ اسے محمد دا واسطے ہی معاف کر دے۔ حضرت امام حاکم نے مستدرک حاکم اندر، امام طبرانی بہقی وغیرہ نے بھی نقل کیتا، لیکن امام حاکم نے ایک گل لگے لکھی۔ اللہ نے پوچھیا یا آدم کیف عرفت ان محمدن ہوا اکرم الخلق عندی، اے میرے آدم تینوں کس طرح پتہ چلے آئے میری ساری مخلوق وچوں من محمد میری بارگاہ سب نالو عزت والی ذات ہے، سب والی شان، سب نالو شان والی ذات ہے۔ آدم علیہ السلام وہی جواب دیتا جڑا میں پہلے دس چکا، لیکن اگر توجہ کرو ایک گل عرض کراں طلباء واسطے، علماء نے بڑی سونی گل لکھی۔ علماء کہندے اللہ جاندا سی آدم جواب کی دین گے، پر پھر آدم کولو کیوں پوچھیا؟ پتہ بھی ہے کہ آدم دے دل وچ اس نام دی عظمت پیدا ہوئی ہے تے تاں واسطہ دیتا، بس سوال کیوں کیتا جدو پتہ ہے؟ علماء کہندے رب نے سوال اس تو کیتا ہے میری مخلوق نو پتہ چل جاوے میں خالق کو بھی ہو کے بھی پسند کرداں کہ آدم دی زبان ہووے میرے سونے محمد دی شان ہووے۔ گویا اللہ پسند کر دے او دی مخلوق حضور دی شان بیان کرے۔ میں مبارکباد دینا عزیزم جاوید نو، او دے گھر آلیاں توہان کوڑیاں آلیاں اس ٹھنڈک وچ بہ کے سونے دیاں شاناں سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ کہو الحمدللہ، سارے کہہ دیو میں عرضی کر رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا گویا اللہ کریم پسند کردہ ہے میرے سونے دیاں تعریفاں ہونیاں ران، میرے نبی دیاں نعتاں ہونیاں ران، میرے نبی دیاں عظمتاں اور کمالاں دا بیان ہوندہ رہے۔ جدو آدم علیہ السلام عرض کی تھی اللہ کریم نے جواب دیتا ہاں میرے آدم مینو عزت دی قسم اے ذات میری بارگاہ اندر اتنی ورا الورا بلندے اتنیاں شانہ والی ہے، لولا ہو لما خلقتو کا، اگر میں انہوں نہ بنانا ہوندہ میں تینوں بھی پیدا نہ فرماندہ۔ کس قدر رسالت مآب تیرے میرے کریم آقا دی شان ہے۔ لیکن میرے دوستو جڑی میں گل کر رہے ساں، میں گل لے کر رہے ساں آج اس ٹھنڈک وچ اسی کس ذات دا ذکر شروع کیتا ہے جڑی سراپا رحمت ہے، جنہ دا نام نامی بھی رحمت ہے، اسم گرامی بھی رحمت ہے،
جناب آدم علیہ السلام صدیاں معافیاں منگدے رہے نہیں ملی، لیکن جدو زبان تے جیوں ہی نام محمد آندا گیا، حضور دا وسیلہ آیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر نام پیش کیتا، اللہ مہربان ہو گیا، فرمایا آدم میں نے تیری توبہ بھی قبول کر لئیے اور پھر تین اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سوچ دے ہونگے صدیاں گزریاں روندیاں دھوندیاں صبح شام آہوزاری کردیاں رات دیاں تاریکیاں دن دے اجالے میرے نالیاں دے گوانے، لیکن معافی نہیں ملی، کیڈا رحمتاں والا نائیں زبان تے آندا گیا ہے، رب مہربان ہو گیا ہے۔ گویا آدم علیہ السلام زبان حال نال کہندے ہونگے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا۔ اگر چاندے ہو ساڑھے تے کرم ویسا بولو کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا، کہ لب پہ محمد کا۔ خدا دی قسمیں بولو گے کرم ہوئے گا، یہ تے او نہ آئے جس زبان تے آئے، ایمان اور اخلاص شرطے سردی ہے پر ڈوب کے محبت اندر پڑھو کہ لب پہ محمد۔ کیڈی پیاری گل، کیڈی پیاری گل ایک اللہ دے بندے نے کیتی، کہندا ہے محمد محمد پکارے چلا جا، محمد 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 پکارے چلا جا، مقدر تو اپنا سنوارے چلا جا، مقدر تو اپنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے سونے اساں تینوں سراپا رحمت بنایا ہے، تو آڈا نام نامی بھی رحمت ہے، ذات گرامی بھی رحمت ہے۔ مسلم شریف ترمذی شریف اندر حدیث آئی ہے، اتھے ایک عقیدے دی گل بھی نال سمجھ لے، اج نویں نویں فرقے اٹھ رہے نے، رسول اللہ دا واسطہ دے کے وسیلہ منگیے تے کئی توحید پرست تڑپ اٹھ دے نے، او جی شرک ہو گیا، ڈائریکٹ رب کو لو منگو۔ میں آکھیا بے شک منگ دے رب کو لو پر منگ دے او دے پیارے دے صدقے آن۔ جنہاں سمجھ آئی اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے سفارش کروائی ہے بس سر نہ تقریر کری، میں آج کل کئی باری انجا ٹرکا پوری تقریر انجا کروائی، لیکن ہن میں اگر زور لا رہے ہیں تو تسی بھی تک بولو نا، گھر میری سمجھ آ رہی ہے، آ رہی ہے سمجھ؟ میں عرضے کر رہے ہیں، یاد رکھو عقیدہ مضبوط کرو۔ آج سنین کئی منیوں سن لگی ہوئی ہے، کئی سید دا روپ پیران دا روپ دھار کے عقیدے بدل رہے ہیں، کئی توحید دا روپ دھار کے لوگن رسول اللہ تو دور کر رہے ہیں۔ مجھے ڈائریکٹ رب کو لو منگو، وسیلے دی لوڑی کوئی نہیں، میں کہ اس وچ کوئی شک نہیں، او سونے کو لو ڈائریکٹ بھی منگیے، او سندہ بھی ہے کرم بھی کردہ، پر او دی سنت ہے عموماً طریقہ یہ ہے کہ بے شک گل سچی ہے، او سندہ ساریاں دیئے پر عموماً مندہ پیاریاں دیئے۔ مجھے بولو مندہ، اور جدو میرے کریم آقا دا نام نامی آ جائے اللہ کریم مہربان ہو جاندے نے۔ میں گل کر رہے ہیں اتھو پتہ چلیا
اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ نو راضی کرنا ہوئے نام محمد دا وسیلہ دینا یہ عقیدہ اج سنیا نہیں گھڑیا یہ عقیدہ اج حضور دیال امت نے دنیا نو نہیں دسیا یہ وہ عقیدہ ہے جڑا پوری انسانیت دے جد آلہ جناب آدم سن دس گئے نے دنیا والے ہو جے رٹھا رب منانا ہے نام محمد پکارو رب مہربان ہو جائے گا جب بھی مانگو تو وسیلہ سے نبی کے مانگو جب بھی مانگو تو وسیلہ سے نبی کے مانگو اس طرح اس کا کرم اور دوبالا ہوگا محض کر رہے ہیں مسلم شریف دی حدیث سے ترمذی شریف دے اندر بھی آئیے اور مزید شروع دے اندر بھی آئیے حضرت عثمان ابن حنیف حضور دیکھ صحابی نے کہندے لوگوئے میرا اکھاں دیکھیا واقعہ ہے کئی صحابی گواہ نے اسی بیٹھے ہیں حضور دی بارگاہ اندر ایک نابینے آدمی نو لے آیا گیا یا رسول اللہ قد ثقلت علی حیاتی عرض کرنے لگا سونے ہیں زندگی بڑی اوکھی ہو گئی ہے میں بڑا تنگی وچاں دیکھ رہے ہو میں نابینا کرم کرو دعا کرو اللہ میری بینائی میں دے دے وے سرکار کریم نے فرمایا صبر کر اجر ملے گا سن صبر کرنا چاہیدہ نکی نکی گلتے اللہ دا شکوہ اللہ دے سامنے رولا نہیں پانا چاہیدہ کوشش کرو صبر دی صبر دا اجر ملے گا پر او بندہ تانگا ہویا زندگی تے کہندہ یا رسول اللہ بہت مشکل زندگی ہو گئی ہے میرے کریم نے فرمایا اچھا اگر تم ہی چاہنا تے جاؤ انہوں لے جاؤ اچھی طرح وضو کرواؤ وضو کروا کے 2 رکعت نفل پڑھاؤ نفل جیسے پڑھ رہے تے اے دعا منگی اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بمحمد النبی الرحمت واسألو واتوجہ الیکا یا محمد انی توسلت بکا الہ ربی ان تقضا حاجتی حاضی یا اے بندے اللہ کو دعا میں ادھا مانا ہے یا اللہ میں تیرے رحمتاں والے نبی دا واسطہ دے کے کہنا اور اے رحمتاں والی ذات محمد میں تو آڑے وسیلے نال رب کو دعا کرداں اللہ میری حاجت پوری کر دے وے فرمایا جا این دعا کر حضرت عثمان ابن حنیف دا قول طبرانی بہقی وغیرہ چاہیا آپ کہنے لوگو اللہ دی قسمیں ساڑیاں اکھاں دے سامنے انہوں لے جایا گیا وضو کرا کے نفل پڑھائے گئے اس نے ہاتھ چاہے دعا واسطے جدو اللہ دی بارگاہ اندر نام محمد دا وسیلہ دیتا ہے اجے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس نہیں آئے کہ رب نے بینائی دے بھی چھوڑی ماشاءاللہ پیر حسنات پیر اور نابینا آدمی صحابی کی کہندہ ہوئے گا کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے بولو بولو کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب کریم علیہ السلام اساں تو انہوں رحمت بنایا ہے میرے کریم دا نام نامی بھی رحمت ہے سن لے آئے آپ دی ذات گرامی بھی رحمت ہے آپ دا وجود بھی نری رحمت ہے علماء کرام نے لکھیا حضور دے میلاد تو پہلے عرب اندر عرب جڑے نے ہو گئے
دعائے اج دی میلاد دی برکت نہ رب سن ساریان مکہ مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے اکھاں نال جا کے علاقہ دیکھو یا پہاڑ نے یا صحرا نے پانی دی بڑی کمی ہے اس سال بارش نہیں ہوئی لوگ بڑے پریشان نے غلہ اناج دی کمی ہے خشک سالی ہے بدحالی ہے پریشانی ہے مفلوق الحالی ہے ہر منے غربت ہے ہر منے لوگ پریشانی دا شکار نے لیکن امام زرقانی نے شرح مواہب دے اندر دیگر علماء درجنہ کتاب اندر آیا کہ لما حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امطرت السماء وحضرت الارض واسمرت الاشجار باسمارها جیوں میں سونے دا نور پاک حضرت عبداللہ دی پیشانی چو چل کے میامنہ دے رحمندر آندہ گیا اجے نور پاک دنیا تے آیا رب نے رحمت دیاں گھٹاواں چاڑیاں نے انج دل کھول کے برسیاں نے کہ زمین اتے ہر منے ہریالی آ گئی ہریالی خوشحالی اندر بدل گئی ہے خوشحالی فارغ بالی اندر بدل گئی ہے اتنا غلہ اتنا اناج اتنا وافر پانی اتنی زندگی دیاں رونقاں آئیاں نے کہ خزاماں بہاراں اندر بدل گئیاں نے وَيُسَمَّوْنَ تِلْكَ السَّنَةَ سَنَةَ الْفَرْحِ وَالْإِبْتِهَاجِ عرب والے آپا گلاں کر دیں جسے باندے آئے اے جیوں تسی شامی باندے ہو بیٹھ کانتے داریاں تے گلاں کر دیو او باندیں تے گلاں کر دیں تے کہیں دیں لوگو اے تے سالی خوشیاں تے خوشحالیاں دا سال آ گیا گویا میرے آقا دا وجود مسعود و رحمت اگر نور صرف میامنہ دے رحمندر آیا ہے اللہ دے سارے جہان دیاں خزاماں بہاراں اندر بدل گئیاں نے ویرانیاں آبادیاں اندر بدل گئیاں نے بدحالیاں خوشحالیاں اندر بدل گئیاں نے شاعر کے لی سونی ترجمانی کردہ کہندہ ہے 400 رحمتوں کی گھٹا چھا گئی جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی 400 رحمتوں کی گھٹا چھا گئی جیسے گلشن میں فصل دل کا غنچہ کھلا اس میں اعظم ملا آمد مصطفیٰ تیری بولو بولو ایتے ہوندی ہے نا آمد مصطفیٰ تیری میرے آقا کریم اللہ دی رحمت بن کے آئے نے حضور این اللہ دی رحمت بن کے آئے نے میرے دوستو ذرا غور فرماؤ حضور دے ابا جان جناب عبداللہ دی شادی ہوئی سیدہ آمنہ دے نال چند ماہ گزرے حضرت سیدہ امید نال ہو گئیاں حضور دے ابا جان دا وصال ہو گیا انتقال ہو گیا آپ سوچو 32 سالہ نوجوان لڑکی ہوئے حسن و جمال دا پیکر شوہر ہوئے مکے بھر اندر حضور دے ابا جان جیا نہ کوئی با جمالے نہ کوئی با کمال ایسا حسن و جمال دا پیکر جوان رانا حسن دا انتہائی استعارہ ہر اعتبار دنال پیارا حضرت عبدالمطلب دے دا بیٹے نے اللہ دی قسمیں دانچو سب نالو زیادہ اکھاں دا تارا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوت ہو جاندے نے ان خود سوچو جوان لڑکی ہوئے 32 سال عمر ہوئے یہ جی سونا شور فوت ہو جائے اس عورت کی گزرے گی دنیا تاریک ہو گئی مایوسیاں آنکھاں دے سامنے آ گئیاں پھر معاشرہ عرب دائے جتھے اگر حمل والا
بچی پیدا ہوندی ہے تے عورت نو بھی نفرت، بچی نو بھی نفرت، عورت نو بھی منحوس سمجھیا جاندا، بچی نو بھی منحوس سمجھیا جاندا، ایون کہ بچی نو قتل کر دیتا جاندا ہے۔ یہ ساریاں غمیاں پریشانیاں دل آمنا اندر نے، لیکن میرے آقا رحمت نے، حضور دا وجود رحمت ہے۔ آپ فرما دیاں لوگو میرے واسطے سونا رحمت کی کن ثابت ہویا۔ حمل دا پہلا مہینہ جا رہا، میں خواب اندر سو رہی ہاں، میں کی ویکھ دیاں میرے سہن اندر ایک درمیانے قد والا، گھنگری آلے بالاں والا، سونے گندمی چہرے والا، ایسا حسن دا پیکر میں نو نظر آیا۔ میں آمنہ نے ایڈا سونا انسان کدی نہیں ویکھیا۔ میرے قریب آ کے کہندے نے پہلو میں گھبرائیاں، اے اجنبی میرے قریب آ رہا، لیکن میرے قریب آ کے بولیا، کہن لگے ہنیئن لکے یا آمنہ تو انکے حملت بسید العالمین۔ آمنہ غمزدہ نہ ہوئی کر، مبارک ہوئی تیرے پیٹ اندر اس جہان دا تاجدار آ رہے آئے، انہا جہانہ دا تاجدار آ رہے آئے۔ میں آمنہ کہنیاں نے میرے دل چ خیال آیا، ایک کون ہے جڑا میں نو مبارک دے رہا، تسلی دے رہا، تے کہنیاں میں خواب اندر دسیا گیا، آمنہ اے کوئی عام انسان نہیں، اے انسانیت دے جد اعلیٰ حضور آدم تین مبارک دے رہے نے۔ آپ فرمانیاں نے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی میلاد والی کتاب جو لکھیا کہ سیدہ کہنیاں کدی ابراہیم خلیل اللہ آ رہے نے، کدی آدم صفی اللہ آ رہے نے، کدی موسیٰ کلیم اللہ، کدی ملائکہ کے میں نے مبارکہ دے رہے نے۔ گویا سیدہ آمنہ واسطے سونا ان رحمت بن کے آیا کہ ساریاں پریشانیاں دور ہو گئیاں نے۔ کیوں؟ میرے آقا سراپا رحمت نے، عالم بالا چران تاں بھی رحمت، ماں دے رے مندران تاں بھی رحمت۔ جے حلیمہ سعدیہ کولو پچھو تے ہو کی کہندیے الحمدللہ میں چند سال قبل مائی حلیمہ دی بستی جان دا موقع ملیا، او دھرتی رب نے وکھائی جتے سونے کھیڑ دے رہے نے۔ مائی صاحبہ کہنیاں نے اسی دائیاں مکے آئیاں، بچے لین اللہ دا کرنا، سارے ان بچے مل گئے، میں نے بچہ کوئی نہیں ملیا۔ اس سال عرب اندرکات سال لیے غربت ساڑھا لاکھ کروڑ دیتا، ساڑھی اونٹنی کمزور، میں کمزور، میری چھاتی دودھ تو خشکے، بچہ راتی روندہ رہندہ ہے، ساڑھے گھر انتہائی غربت ہے، انتہائی پریشانی ہے، بچہ کوئی نہیں ملیا، اسی میاں بیوی پریشانہ۔ اتفاقاً جناب عبدالمطلب او دو گزرے، دیکھیا تے پوچھیا کون ہو؟ دسیا دائیاں، میرا نام پوچھیا، میں نام دسیا، کہن لگے میرے گھر ایک بچہ ہے یتیم، باپ فوت ہو گیا، اگر تو لے جانا چاہیں تے میرا بچہ لے جا پال۔ کہن لگیاں میں شوہر نہ مشورہ کر دیاں، آپ دے شوہر دا نا جاہلیت وچ عبدالعزہ سی، اسلام اندر آپ دا نا حارس کتاب اندر آیا، حارس آپ دے شوہر گرامی دا نامی ہے۔ آپ نال مشورہ کیتا، آپ نے کہا حلیمہ ٹھیک ہے، حلیمہ بھی کہن لگی خالی گود لے کے جانا کوئی چنگا کام نہیں، لے جائیے بچہ خیر ہوگی۔ فرمانیاں میں گئی، حضرت عبدالمطلب دے نال اندر گئی، مائی آمنہ نال ملاقات ہوئی، مخدومہ کائنات میں نو اس حجری اندر لے گئیاں نے جتھے بچے نے سلایا، کہنیاں نے رسول رحمت نو اس پیارے بچے نو سفید کپڑے اندر آپ نے لپیٹ کے اتے سبز کپڑے اندر لپیٹ کے سفید چادر کرائی ہوئی ہے، اسی دوئے رل کے جا رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھیاں، ہولی جیا کپڑا حضور دے چہرے تو ہٹایا۔ حلیمہ کہنیاں لوگو رسول اللہ دا چہرہ میرے سامنے جدو آیا، میں حیرت اندر ڈوب گئی کہ خدایا اتنا انسان بھی کوئی سونا ہو سکتا ہے۔
حضور دی پہلی زیارت نے میرا دل موہ لیا، میں رسول اللہ تے فریفتہ ہو گئی، قربان ہو گئی تے میرے دل وچ خیال آیا حلیمہ جنوں ویکھیاں اتنا سکون ملیا، اگر میرے گھر جائے گا تے یقیناً سکون لے آئے گا۔ کہنیاں نے میں وارفتہ ہو گئی، میں نے انتہائی عجیب وارفتگی دے اندر، وارفتگی دا لفظ اے سمجھ دیں تو آڑے واسطے میں اے عرض کر دے ماں کہ حلیمہ کہنیاں نے لوگوں میں حسن محمدی اندر گھومتے مست ہو کے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ حضور دے سینے تے ٹکایا، جیوں ہی حضور دے سینے تے میرا ہاتھ آندہ گیا، حضور نے نیم جئی اکھ کھول کے میں نو ویکھیا، آپ دی اکھاں چو چمک نکلیے جیڑی میرے تے پئیے، میں کہنا حلیمہ ہاں ہاں اے او نظر ہے جس تے پہ جائے او دے باغ جاگ جاندے نے۔ تائیں تے اعلیٰ حضرت کہیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، اس نے گاہ عنایت پہ لاکھ، اے نظر اگر ابو بکر تے پیتے صدیق اکبر بن گیا، اگر مولا علی تے پیتے علی مرتضی شیر خدا بن گیا، اگر خطاب دے بیٹے تے پیتے عدل دا بادشاہ سیمپل بن گیا، عثمان تے پیتے حیا دا نمونہ بن گیا، وکدے وکاندے کالے بلال تے پیتے عاشقان دا امام بن گیا، حضرت ابو ذر غفاری تے پیتے زاہدان دا امام بن گیا، یہ نگاہ آج بھی اثر وکھان دیئے، بغداد دے سید تے پوے تے عبدالقادر جیلانی بنا دے وے، اجمیر دے سید تے پوے تے معین الدین اجمیری بنا دے وے، اگر افغانستان دے سید تے پوے تے داتا حجویری بنا دے وے، تے جے بیرے دے شاہ کرم تے پوے تے دنیا واسطے ضیاء الامت بنا دے۔ اس سب حضور دیاں نگاہاں دا کرم ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، یا نبی یا نبی۔ میرے دوستو، سیدہ حلیمہ سعدیہ پہلی نظر نال ہی قربان ہو گئیاں، اور کہنی ہیں کہ میں حیران ہوئی، ایڈا سونا بچہ، میں کہنا حلیمہ سعدیہ تو تے ایک قبیلے دی رہن والی ہیں، ای او ذات ہے۔ میرے کریم فرمایا اللہ نے جدوں بھی انسانیت نو دو طبقیں چ بنیا تقسیم کیتا، اللہ نے میں اعلیٰ لوگاں اندر رکھیا، اللہ کریم نے بنی اولاد آدم نو تقسیم فرمایا، مختلف قبیلے بندے گئے، فرمایا میں نو قریش دے اعلیٰ قبیلے وچ رکھیا، قریشیاں تقسیم کیتا، میں نو رب نے بنو ہاشم دے اعلیٰ خاندان وچ رکھیا، اور فرمایا جدو بنو ہاشم نو تقسیم کیتا وَاسْتَفَانِي مِن بَنِي آدَمَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پوری مخلوق وچو اللہ نے میں نو مصطفیٰ بنا کے چن لیا، تو ہن کسے باغ وچ واڑیے آکھیے ملک صاحب ہے تو پھول توڑ لے آؤ، تسی او لے آؤ گے جڑا تہاڈے دل نو پیارا لگے گا، سونا لگے گا۔ اللہ دی قسم ہے رب دیاں ساریاں پہلیاں تے آخری مخلوقاں وچوں جنوں رب کریم نے چن لیا، او آمنہ دا من موہنا محمد کریم میں۔ تائی میں کہندہ ہونا حسینو معجبینو نازنینو لاجواب آیا، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسے سونے چہرے دی گل کر دینے، جس چہرے نے حلیمہ دے دل نو اپنی قید اندر لے لیا، اپنے عشق اندر لے لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند،
تھوڑا تجربہ ہوئے گا عموماً ہر بچہ شروع دے اندر بڑا بھوپلا بڑا پیارا تے بڑا سونا ہوندا ہے اعلیٰ حضرت اس بھوپلے پن نو بیان کر رہے ہیں فرماندے نے اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کمال کیتی ہن اس میں جانا نہیں تو سمجھ نہیں آنے شہریں تے میں اتنا چیزاں دی آج کل تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں ساڑھے نات خان عام کلام پڑھ دینے اعلیٰ حضرت کلام اندر بڑی گہرائی فصاحت بلاغت عقائد دا تحفظ بہرحال سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حال ہو گئیاں فوراً رسول گرامی نے ہاتھ بڑھا کے چون تے مجبور ہو گئی کہنیاں لوگوں میں چاہ کے چھاتی نال لائی ہن میں اندروں آدھی پئیاں شالا آمنا واپس نہ لے ٹھو نکلن دی کیتی ہے گلاں نال کر دی آئیاں لے کے ڈیرے تے آئیاں لیکن رسول اللہ دی محبت اندر انج میرا دل مخمور و معمور سی کہ میں آنے ڈیرے تے فوراً اپنا کپڑا چکیا چھاتی رسول اللہ تے پیش کیتی ہے اپنا پستان حضور دے منہ اندر ڈالیا تے کہنیاں لوگوں میری حیرت دی حد نہیں رہی اے پھول نالو پھول دیاں کلیاں نالو نازک لب جدو میرے پستان نال لگ دے گئے نے میری چھاتی دودھ نال آباد ہو گئی چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ اور جب آئی تو لے کر رحمت پروردگار آئی حلیمہ کہندی ہے میں حیران رہ گئی ہاں میں دودھ سرکار نو اپنے دائیں پستان چو پلایا بائیں والموں کیتا آپ رج گئے آپ نے نہیں پیتا میں اپنے بیٹے عبداللہ آپ دا نسبی بیٹا بھی دودھ پین والا سی انہوں دودھ پلایا کہندی ہے بچہ سو گیا اسی قیام کیتا اپنے پڑاؤ تے یہ پہلی رات آئی بچہ ان سکون نال ستا ہے میں حارس نو کہیا اونٹنی تھان ویکھو کچھ چوئے نکلن تے لے آؤ شاید سن بھی نیندر آ جائے بچہ سہیں گیا کہندی ہے لوگوں میرے شوہر گئے اونٹنی دے قریب گئے جدو اونٹنی دے پستانہ تے ہاتھ لایا حضور دے وجود دے آن نالی ساڑی اونٹنی بے تھان بھرے گئے دودھ چوکے اسی پیتا اس سکون دی رات گزاری صبح میرے کول میرے شوہر حارس جدو آئے تے کہندے نے حلیمہ لالنا وجدنا نسمتا مبارکہ پتہ انہیں لگدا ہے ساڑھے گھر کوئی بڑی برکت والی روح آ گئی ہے تے حلیمہ کہندی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے تے عرضے کر رہے ہیں اللہ نے تیرے میرے سونے نبی دے نامے نامی نو بھی رحمت بنایا ذات گرامی نو بھی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جدو سیدہ دی بستی چ گئے آج بھی ککر بھی سڑے ہوئے اتنی خشکی آج بھی موجود ہے حیرانگی ہوندی 1400 سال قبل لیکن حضور دی آمد دی برکت دے نال صرف مائی حلیمہ دیاں بکریاں نہیں جڑیاں نال جانیاں وہ بھی راج کے آنے کیونکہ حضور دا وجود اللہ دی رحمت ہے میرے آقا کریم او اللہ دی رحمت نے کہ جس جگہ تے ہون اس جگہ تے اللہ دا عذاب نہیں آنے مکہ والے حضور نے 13 سال تبلیغ کی تھی ناکھے لگے جس ویلے پکڑ نہ ہوئے نا بندے ڈھلے ہو جاندے اے آج ساڑھے معاشرے چ اذان ہوندی ہے 95 مسلمان مسیتی نہیں ویندے 5 یا 2 یا 4 ویندے وہ بھی بڈھے ٹھہرے باقی نہ ٹائم ہے نہ وقت ہے نہ احساس ہے ایمانداری نہ دسو اگر ایک قانون بن جاوے کہ جیڑا آسان تو بعد کدائیں کم کردہ پکڑیا گیا کوئی عمر جیسا حاکم آوے تو کوڑے لگ سنتے وقت سارے مسیتی ہوں کے نام یا اگر اللہ دا ضابطہ ہوندہ مالک قادر ہے لیکن اس نے کیتا انہیں نہیں لیکن اگر یہ ہوندہ کہ اگر نماز نہ پڑھی تے پیٹ سول پہ جاسی وقت نماز اسی پڑھی آ کوئی نہیں
ہوں نہ پڑھ دے دھڑلے نال نہ پڑھ دے انسان دی فطرت ڈھل ملے ہور چہرا ہو جاندہ آج اسی کیوں نمازی نسل در نسل بن گئے ہیں اللہ دی گرفت نہیں آئی اللہ نے کھلی چھٹی دیتی ہے اللہ آزما رہا سیت اندر پڑھو تاں اجر ملے گا نہیں پڑھ دے آئی تو مرضی من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر آج کر لو ایشاں کل پتہ لگ گیا مولا علی دا ارشاد بخاری شریف اندر موجود ہے آپ فرماندے لوگو الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل آج عمل دا موقع ہے آج کچھ کر لو آج حساب کوئی نہیں کوئی بے نماز ہے نمازی ہے کوئی باغی ہے کوئی اطاعت شعار ہے رزق سارے نہیں ملدا کوئی تو سارے میں وے دے پے ہو ہن ناراض ہون لگ یہ گلاں بھی تے میں کرنی ہیں نا اگر اللہ ساڑی اکھ دا نور سلب کر لے ویسے کیا کر سکتے نہیں میرے بھائی جدو انسان نو ڈھل مل دیئے انسان چیڑا ہو جاندہ مکے والے رسول اللہ دی توہین کیتی انکار کیتا تکرار کیتا اصرار کیتا بلکہ رسول اللہ تے الزام لگائے نعوذ باللہ اے پاگل اے فلائیں 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 اللہ دی جدو پکڑنا آئی مکے آلے آپ پہ گلنا کرن لگے اگر اللہ دا نبی ہوندہ ساڑھے تے عذاب آ جاندہ اسی کنڈے دے راتے وچھائے اسی انہ تے بوتان لگائے انہ دے چہرے زخمی ہوئے پریشان کیتا عذاب نہیں آ رہا او وال گئے کعبے وچ اللہ دے گھر دا خلاف پکڑ کے دعا منگن لگے اللہم انکان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم اے اللہ اگر اے قرآن سچ ہے اگر اسلام سچ ہے اگر محمد حق کے اسی تیرے کعبہ وچ وڑ کے خلاف پکڑ کے کہہ رہے ہیں ساڑھے تے پتھراں دی بارش کر دے سان دردناک شدید عذاب دے دے کعبۃ اللہ وچ وڑ کے دعا منگیے قبول ہونی چاہی دی آئی رب عذاب بھیج دیندہ آپ منگ دے پیو ہون تے آئے گا پر رب کریم نے انہاں دی یہ گل جدو سنی تے عالم بالا تے فرمایا یا جبریل عرض کی تی جی رب جلیل فرمایا جا گل میرے یار دی آتے آ گئی ہے میں او اپنے محبوب دا پروردگاراں جواب یار نہ دے وے جواب پروردگار خود دے وے گا یہ حضور دی شان ہے حضور تے اگر کوئی اعتراض کرے جواب اللہ دینا یا اللہ کے کیلے جامع کے آقا فرمائے اس کا عذاب مانگ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں عذاب اس تو نہیں آ رہا کہ اللہ دے نبی نہیں ورنہ تے عذاب آ جاندہ ذرا سوچو او میرے مسلمان بھائی جنہ دے آج دل اسلام دے بارے سخت نے کدی نے سوچے مسیحی بڑی ہے کدی نے سوچے سونا رب ناراض ہو ویسی پکڑا ویسی خدا دی قسم دے فضل دی وجہ تو سان ڈھیل مل رہی ہے ورنہ جو ساڑھے کرتوت نے فوراً حدیث پاک چاہیا بلکہ قرآن بھی چاہیا اگر اللہ تو ان پکڑ دا تو ہن ایک پل بھی زندہ رہن دا حق نہ ملدا حتیٰ کہ فرمایا اگر اللہ تو ان پکڑ لیندہ تے چیونٹین رزق بھی نہ ملدا میں تے رزق بھی دے رہا تے انہا غریباں تے مسکیناں جنہاں کمی سمجھ دیو بے سہارے تے نظر انداز کر دیو میں انہا ضعیفاں تے انہا جانوران دی وجہ تو رزق دے رہا ورنہ تو اڑے اعمال اس قابل نہیں میرے بھائی جناب جبریل امین اللہ دا کے پیغام لے کے آئے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم حضرت جبریل امین جواب لے کے آئے یا رسول اللہ اللہ کریم فرما رہے نے میرے سونیاں اے عذاب منگ دینے میں عذاب نہیں دینا اس تو نہیں دینا جتھے یار ہوئے ہوتے عذاب نہیں ہوندہ جتھے یار راندہ بھی ایسے عذاب نہیں کرنا کیونکہ جتے رحمت ہوئے جتے سراپا رحمت ہوئے اتھے زحمت اترے من گوارا نہیں
اگر تسی جاگ دے پئے ہو یقیناً جاگ بھی رہے ہو تو ذرا جاگ کے سنو اگر مکہ والے عذاب منگن رب کہے میں نہیں گھلنا میرا یار تواڈے کول رہندا تواڈے وچ رہندا ہے تے ایمان نہ دس اس ابو بکر عمر نو کی کن عذاب ہو سکتا ہے جڑے یار نال جفیاں پا کے ستے پے نے اس واسطے عقیدہ صحیح درست رکھو ابو بکر و عمر رسول اللہ دے روزے اندر سو رہے رحمتاں دی برسات اندر سو رہے اے جڑے ایتھے منہ کھول دین نا بک بک کر دین انہاں دی بک بک او دا اپڑ دی ہی نہیں اتھا رحمت دے پیرے نے اتھا رحمت دے پیرے لگے ہوئے نے اور اے جیوں کوئی بندہ چاند تے تھکے تے تھکو دے منہ تے آندیے جو منہ چوئے کڑ دینے نہ دے منہ اپنے تے پہندی خدا دی قسم ہے او تے یار دے صدقے بہارن اٹھ رہے ہیں بہرحال میرے دوست میں عرضے کر رہے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود پاک اللہ دی رحمت ہے اللہ فرمایا سونے تو میں عذاب بھیجاں یہ میری شان دے لائق نہیں جیسے تیسے نے جو مرضی آکھن میں عذاب نہیں بھیجنا یا اللہ کیوں فرمایا منہ انہ دا نہیں منہ یار دا ہے بولو منہ رحمتاں والے نبی محترم دے وجود پاک دیاں رحمتاں دا عالم ہے میرا بھائی جس طرح میں کہہ رہے ہیں اگر عملان تے گل ہوندی آج سن رزق نہ ملدا اگر عملان تے گل ہوندی آج اسی پریشان حال ہو جاندے لیکن تھوڑا جہا دکھلاوا کئی باری آندا اے کرونا دے نا تے وائرس یا سازش یا جو بھی آئیے دیکھ لے او امریکہ جیڑا آدھا میں زمین تے بے کے آسمانہ دا نظام کنٹرول کر سکدا ایسے بے بس ہوئے نے ایسے بے کس ہوئے نے ساری دنیا نہ نظران والی وائرس دی وجہ تو اتنی پریشان ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں لگدا اے رب مختلف موقعوں تے چیزاں اس تو دکھان دیں تاکہ تسی اللہ دیوار لعلہم یرجعون ایہو جیہاں چیزاں ہوندیاں شاید بندے میرے واللوٹون ایمان نہ دسو سڑیاں مسیتی نمازی بدے پتھر دل ہو گیا سخت دل ہو گیا ان حالات دے اندر قومت عذاب آندہ ہے پہلے نبی آئے قومہ نہ منیا اللہ نے عذاب بھیجیا نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم نے بلایا قوم نہ منی رب نے سیلاب بھیجیا برباد کر کے رکھ دیتا بھاما سکا پتر بھی نہ مننا نالیاں وچ آیا تے رب نے انہوں بھی غرق کر دیتا آج کئی سید بڑا سینہ تان کے چل دیں بد عقیدہ اور بد عمل سید دا رسول اللہ نہ کوئی تعلق نہیں اے آدھے اسی سیداں اسی پیراں اگر نوح علیہ السلام دے بیٹے خدا نے غرق کر دیتا تو 1400 سال بعد دیئے نسبتاں نہ کیڑا تعلق رب کولو ایمان منگیا کرو عمل صالح منگیا کرو اللہ دا خوف منگیا کرو شالا دا خوف نصیب روے ایمان نصیب روے دل زندہ ران ورنہ میرے بھائی اگر وہ دی پکڑا جاوے خدا دی قسم کوئی نہیں بچا سکتا لیکن اگر غور کرو نوح علیہ السلام دی قوم نہیں منے عذاب آیا قوم عاد تے عذاب آیا قوم سمود تے عذاب آیا قوم لوط تے عذاب آیا قوم ہود تے عذاب آیا یا اللہ ساریاں قومت عذاب آیا ہے اج ساڑے کرتوت ساڑے عمل اج ویکھ لو کی ہو رہا کیڑا گناہ جیڑا پاکستان وچ نہیں بدے آنتی اسی کر دیاں بلان دی چوری اسی کر دیاں ہر کم اندر ڈبلنگ اسی کر دیاں زبان درازی کرنا حتیٰ کہ تسی دیکھ رہے ہو فرانس دے اندر رسول اللہ دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اے او دے سونے دے حوصلے نے او دے یار نو گالیاں دیتیاں جا رہی ہیں تاں بھی پکڑ نہیں آ رہی موقع مل لیا اسی بے نمازاں 100 مرد عورتاں وچوں بمشکل 3-4 نمازی ملن گے باقی ساری قوم بے نماز اللہ ماشاءاللہ عموماً اللہ دی بغاوت کر دیاں چاہی دسی عذاب آ جاندہ
اللہ دی قسم کدی کدی رب ہو جائے کم وکھیندا بھی ہے. میں خود اخبار اندر پڑھیا سعودی عرب اندر ایک یمنی نے سعودی نال کاروبار کیتا. وہ سعودی مکر گیا. سعودی قانون دے اندر خارجی باہر دے بندے دی کوئی حیثیت نہیں. 40 سال رہے 50 سال رہے کیونکہ انہاں دے اندر بادشاہ کوئی حق نہیں. انہاں کپڑیاں نال کٹ چھوڑن 40 سال تاں بھی اسی کچھ نہ کر سکدے. او سعودی کہن لگا یمنی تیرا اس وچ کوئی حصہ نہیں. وہ بیچارہ کہن لگا میں زندگی لگائیے. آکھن لگا منتاں کیتیاں میڑے کیتے عرب سعودی نہ منیا. اس آکھے چلو گل مکائیے تو کعبے وچ وڑ کے آکھ دے میرا کچھ نہیں تے میں کچھ نہیں لیواں گا. تو ان پتہ او کعبے لتاں کیتی رکھ دے نے. عزت و احترام قرآن دی او نہیں کر دے. پیراں تے رکھ کے پردے پہ ہوندے نے. بجدا گیا غلاف کعبہ پکڑ کے کہن لگا اس کاروبار اندر یمنی دا کوئی حصہ نہیں. اللہ دی قسم ہے میں خود ان آنکھاں نال نوائے وقت اخبار اندر پڑھیا. کچھ عرصہ میں ریکارڈ بھی رکھیا. او ای قسم چاہ کے اجے حرم کعبہ چو باہر نہیں نکلیا کہ سینے تو اتے اتے رب نے دی شکل مسخ کر کے سپ والی بنا دیتی. انہوں لے گئے ہسپتال اندر خصوصی ڈاکٹران دی ٹیم. لیکن جدو ان بطش ربک لشدید جدو رب دی پکڑا جاوے وات کوئی بچا نہ جا. اس کے تحمل پر کے بے ڈھب ہے گریفت اس کی. ڈر اس کی دیرگیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. جدو پکڑن تے آوے پھر کوئی نہیں بچا سکدا. چند لمحے اندر مر گیا. رب ایو جہ واقعات بھی کدی کدی دکھاندا. لیکن اس کے باوجود عموماً حوصلہ برداشت علم درگزر 60 سالہ بڑھا بے نماز تاں رزق مل رہا ہے. اللہ دا باغی تاں رزق مل رہا ہے. تواڈے میرے تے عذاب اج کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ دی قسم فضل خدا رحمت محمد مصطفیٰ میرے سونے نبی دی رحمت مکہ لے جاوے. مسجد نبی دی قبلہ سمت جنوبی سمت شمالی سمت اگر نکلو پچھے قریب مسجد دنائے مسجد اجابہ. علماء جان دین اجابہ دا معنی قبول کرنا. میں جد نہ پڑھیا پوچھے آئے نہ کتابیں پڑھیا پتہ لگا اے او جگہ جتھے اللہ کریم دے محبوب نے 3 دعا ماں اللہ دی بارگاہ کیتیاں. انہاں پہلی دعا تیرے میرے رحمتاں والے ساڑے آقا کڈے مہربان نے ساڑے واسطے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سونیا تینوں اسی رحمت دا پیکر بنایا مجسم رحمت بنایا سراپا رحمت بنایا. آؤ سنو اج اگر تسی رسول اللہ نے یاد کر رہے ہو اج ساڑیاں مائیاں پہنا پردے وچ اگر سونے آقا دا ذکر سن رہی ہیں تو انہاں مبارک ہوئے. اللہ دی قسم نیک بختیے ورنہ تو ہانتے سانتے سونا ایڈوانس یاد بھی کر گیا ہے. ساڑے واسطے رو رو کے معافیاں بھی مانگے آئے. ہن غور کر حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان دا بدلہ احسان ہے. جے سونا یاد کر کے تین من پیدا ہون تو پہلے یاد کر کے سونا ساڑے واسطے رو گیا ہے. آج سان بھی کوئی ٹائم کرنا چاہی دا تو ہمیں تیرے سونے نبی دا خیال ہوئے سبزے گنبد دا نشانہ ہوئے. دل وال توجہ کر کے دل دیاں گہرائیاں چورز کرے الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المذنبین. اے میرے آقا تسی سان یاد کیتا میں تو ہن کر رہے ہیں لیکن نہیں سن وقت ہی کوئی نہیں. مال ڈنگر وسائل اولاد کاروبار چو ٹائم ہی کوئی نہیں. اگو آدھے ہو تن کے آدھے ہو مولوی جی تسی ویلے ہو ساڑے کو ٹائم کوئی نہیں. لیکن سون آئی ساڑے کرتوتان دا تقاضا ہے رب دا عذاب آ جاندہ. کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ وجہ میں عرض کر رہے ہیں. ایک تے میرے سونے رب دی پردہ پوشی معافی درگزر حلم فضل
دوجا مسجد اجابہ اندر بے کے حضور رب کو لو دعا پہ کر دینے یا اللہ پہلے نبی آئے انہاں دیئے جنہ قومہ نہیں منیا انہاں تے عذاب آیا میں آخری تیرا نبی آ گیا میرے مولا میری امت نہ بھی اگر گل مننے نافرمان بھی ہو منتے کرم کری میری امت تے اجتماعی عذاب نازل نہ کریں کرم کری میری امت نو مہلت عطا فرما دے اج ساڑیاں شکلاں مسخ نہیں ہو رہی ہیں اج اسی مسخ نہیں ہو رہے شکلاں نہیں بدل رہی ہیں عذاب نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں کیسے انعام ہیں امتی کے لیے میرے بھائی تیرے میرے کریم ساڑھے واسطے رحمت بن کے آئے نے حضور دا دین رحمت ہے موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا مسئلہ ہے اگر کپڑا ناپاک ہو جاوے وہ کپڑا دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا یا انہوں کینچی نال کٹ دیو یا اگ لگا کے اتنا کپڑا جلا دیو دوبارہ استعمال نہیں ہوندہ اساں پوچھیا یا اللہ ساڑھے واسطے کی حکم ہے رب نے قرآن اتاریا یا ایہو حل مدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر او میرے کمبل اوڑھ کے سون والے یار اٹھ مخلوق خدا نے رب کو لو ڈرا اللہ وال بولا انہوں اللہ دیاں تعلیمات سکھا تجھے انہوں دے کپڑے ناپاک ہو جان لکھ واری بھی ناپاک ہون سونیاں تیری امت دا کپڑا پھر پاک ہو جائے گا پانی پاک باؤ کپڑے تو پاک کپڑا پاک ہو جائے گا ساڑیاں شکلاں کوئی سونیاں نہیں ساڑیاں عقلاں کوئی سونیاں نہیں انہاں دا کپڑا ناپاک روے یا جلونا پوے یا کٹنا پوے اسی لکھ واری ناپاک کپڑا کریے وقت پاک ہو جاوے یا اللہ فرق کیوں ہے جواب ملدا منہ تو ہاڈا نہیں منہ یار دا ہے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں کیسے انعام ہیں امتی کے لیے میرے بھائی ساڑھے تے اگر عذاب نہیں آ رہا یہ حضور دیاں دعوان دی برکت ہے لیکن کرم کتنا انہاں قومہ واسطے آکام سخت نے ساڑھے واسطے آکام نرم نے انہاں نو حکم ہے نماز دا ٹائم آوے اپنے عبادت خانے تو بغیر نہیں پڑھنی اسی پوچھیا یا اللہ اسی وائی بھی کرنی ہے اسی گوڈی بھی کرنی ہے اسی اسپتال بھی بنانے نے اسی تجارتاں بھی کرنی نے اسی انٹرنیشنل بزنس مین بھی بننا ہے اپنے کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ کرنے نے سفر کرنے نے فرمایا میرے یار دی امت تو ان کوئی پابندی نہیں مسیتی آؤ تے 27 درجے جماعت نال آلہ ثواب دیواں گا نہ آ سکو جتھے موقع ملے کنک دی دھڑ بیٹھی ہوئی ہے اتھے ننگی زمین تے نماز پڑھ لاؤ میں قبول کر لیواں گا یا اللہ فرق کیے فرمایا منہ یار دا نظر آ رہے آئے یار دیو نا امتی محبوب دیو امتی ہو لیکن میرے بھائی اگر پھر بھی حیا نہ آئے آج ساڑھا اے حال اتنے بے شرم ہو گئے ہیں جدو پوچھئے نماز نے وہ ملک صاحب پڑھ دے چودھری صاحب نماز نے وہ پڑھ دے ماما بہنا ساڑیاں مرد بہانہ کی کپڑا پلیتے مولانا روم بڑی پتے دی گل کی تھی آکھیا پیوا آتے پاک تو زمین چو سٹیا تے پاک کمپل بن کے نکلیا تے پاک
ٹگ دی ٹانی بنیا تے پاک اتے ڈوڈی لگی تے پاک کھڑ کے کپاس بنیا تے پاک تو چون کے ویلنے چو گزاریا تے پاک روئی بنیا چرخے تے کتے تے پاک دھاگے جوڑے تے پاک مشینہ دیاں سلائیاں چو گزر کے تیرے واسطے سونا لباس تیار ہویا پاک تیرے گلے وچ اپنے آپ پلیتے مولانا روم آدن ایمان دی گل کر تیرا دل پلیتے یا کپڑا پلیتے لیکن جتنی گال میرے بھائی بہنہ بزرگ ماما بہنہ بچیاں سن رہے ہو اگر نماز آج تک نہیں پڑھی اگر آج معافی منگی کیا مل جائے گی فرمایا ہاں یار دے صدقے مل جائے گی توبہ کر میرے بندے میں نے عزت دی قسم ہے تو سچی توبہ کریں گا تیری توبہ دی آواز عرش تے بعد وچ آئے گی میں پہلو راضی ہو جاؤں کیسا رب رحمان میں شروع اندر دسیا جناب آدم علیہ السلام تیرے میرے ابا جان نے دادا جان نے جد آلہ نے صرف درخت دے قریب گئے نے ایک روایت دے مطابق 40 سال ایک روایت دے مطابق 300 سال روئے نے کیکن روئے نے آج تو چوریاں کر کے دن دناندہ پھرداں آج تو لوگاں دیاں عزتاں لٹ کے دن دناندہ پھرداں آج تو ہر بدکاری بددیانتی کر کے سینہ تان کے چل دا وداں تیرے ابا جان نو چین نہیں آیا اللہ دی قسم میں کتاب اندر پڑھیا ساڑھے جد آلہ جناب آدم اتنے اتنے روندے سن کہ آنسوان دے چلن دی وجہ تو رخسارہ اندر لائنہ بن گئیاں جناب آدم دے آنسوان دی وجہ تو انہوں پتہ ہوئے گا آنسوان دا پانی نمکین ہوندہ ہے جتو گدردہ ہے خشکی لاندہ ہے تے جتے ہر ویلے رونا ہوئے ہر ویلے سونے دی بارگاہ زاریاں حضرت آدم علیہ السلام دیاں رخسارہ اندر سراخ یا لائنہ بن گئیاں لیکن آج توں تے میں بھی آدم دی اولاداں بھیڑے کم بھی کر دیاں وقت بھی سیٹ دیں تان کے چل دیاں لیکن نانا اگر چاند حضور دے صدقے رحمت ہو جاوے آج توبہ کر لے اللہ دی قسمیں حضور دے صدقے میرے کریم نے فرمایا اے لوگو میرا امتی موت آن تو پہلے جس ٹائم بھی توبہ کر لے گا میرے رب دا وعدہ ہے میں قبول کر لے مانگا کی وعدہ ہے اجے بھی وقت ہے کوئی پتہ نہیں میرے بھائی کل دی شام زندگی دوبارہ آئے یا نہ آئے اج وقت رحمتاں والے رسول دی محفل چاہے ہو جھولیاں رحمت نال بھرو کرم اللہ دا کماؤ حضور دیاں رحمتاں چو حصہ پاؤ جناب آدم میں گل کیتی ہے شیطان بھی رب دی گل نہیں مننی آدم علیہ السلام کو لوی بھول ہو گئی پر شیطان تن گیا اکڑ گیا آج بھی اکڑے ہویا ہے ساڑھے جد آلہ جھک گئے نے ان 10 سن شیطان والا کم کرنا چاہی دا یا اپنے باپ والا کم کرنا چاہی دا اگر آج توبہ کریں گا اللہ رسول وال توجہ کریں گا خدا دی قسم کرم ہو جائے گا عنایت ہو جائے گی مہربانی ہو جائے گی شفقت ہو جائے گی رسول اللہ دے ایک صحابی کو لو غلطی ہو گئی اس صحابی حضور دے سامنے نہیں آندا شرم تو نہیں آندا سرکار نے بھیجیا انہوں جاؤ لے آؤ آیا اس حال اندر کے حضور فجر دی نماز پڑھا رہے نے دوستو کولیاں والے ہو کیسی نماز ہوئے گی جدہ امام آمنہ دا لال ہوئے مقتدی صحابہ کرامون کیسی نماز ہوئے گی حضور نماز پڑھا رہے نے اس گناہگار جوان نو لے آئے
فجر دی نماز ہو رہی ہے، حضور عموماً او آیتاں پڑھ دے سن جنہ وچ آخرت قیامت دا ذکر ہے، اج عموماً ساڑیاں امامن تے ہونی کوئی نہیں الا ماشاءاللہ، یا طریقہ ہی کوئی نہیں، آداب جماعت نہیں پتہ کیڑیاں آیتاں پڑھنی چاہیے۔ ذرا غور کرو، مسجد نبوی دا ماحول، رسول رحمت قیامت دیاں آیتاں پڑھ رہے نے جنہ اندر اے آیا کہ کل جدو نہ باپ نہ ماں نہ بیٹا حالی موالی ہوئے گا، ملائکہ بھی اللہ دے خوف تو دم بخود، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ او مشکل دن آوے گا، جبریل دے منہ تے بھی مور، ملائکہ بھی دم بخود، نبی بھی گھبرائے ہوئے، کوئی بولدا نہیں ہوئے گا۔ اس دن ہر عمل دا جواب دینا ہوئے گا۔ رسول رحمت قیامت دیاں اے آیتاں پڑھ رہے نے، اوہی جوان صحابی جیڑا گناہ دی شرم تو حضور دے سامنے نہیں پہ آندا، قیامت دا تذکرہ آیا، چیخ مار کے گریا، بے ہوش ہو گیا۔ رسول کریم نماز تو فارغ ہوئے، انہاں کو لائے، سال بعد سر چایا، سر چاہ کے گودی اندر ٹکایا۔ اللہ دی قسم جیڑا رو پوے، جیڑا ڈر جاوے، جیڑا توبہ کر لے، میرے رسول دی رحمت ویگ، رحمت للعالمین دے سر تے ہاتھ بھی پہ پھیر دینے فرمان دینے، رحمک اللہ یا سالبہ، غفرک اللہ یا سالبہ، میرے سالبہ اللہ تیرے تے رحمت کرے، اللہ تیرا گناہ معاف کرے۔ میں تن قرآن دی آیت دسنا ہو پڑھ، اللہ تن معاف کرے گا۔ لیکن سالبہ سر چھک کے زمین تے گرا لیا، آپ نے پھر کرم فرما کے گودی اندر رکھیا، اس پھر سر چھک لیا۔ حضرت عمر ڈانٹ کے بولے، سالبہ حضور تیرا سر گودی اندر رکھ دے پہنے، تو تلے کھچ لینا۔ کولیاں والے ہو جیڑا امتی ڈر جاوے، سونا انہوں کیسی عزت دے رہے آئے۔ گودے رحمت اندر سارے ہاتھ حضور پھیر رہے نے، دعاواں دے رہے نے۔ سالبہ چیخ کے بولے، عمر تم بھی سچائیں، میں نے سر نہیں چھکنا چاہی دا، پر میں چھک دا اس تو سالبہ دا سر پلیتے سونے دی گود پا کے، میں نے شرم آن دیئے رسول اللہ دی گود اندر میرا سر ہوئے۔ سالبہ چیخ ماری، جان رب دے حوالے ہو گئی۔ رسول رحمت نے آپ جنازہ پڑھایا، حضور پورے قدم نہیں لگان دے، یا رسول اللہ پبان دے بل چل رہے ہو، خیر تے ہے۔ فرمایا لوگو اس میرے سالبہ دی توبہ میرے رب نو ایڈی پسند آئیے، ادھا جوانی اندر رونا رب نو پسند آیا، ادھا جوانی اندر شرمندہ ہونا رب نو اتنا پسند آیا۔ ادھے جنازے دا ٹائم آیا، رب قدسیاں تے عرشیاں کہیا، جاؤ میرے سالبہ بندے دا جنازہ ہو رہا ہے، تسی بھی جا کے جنازے بھی شامل ہو جاؤ۔ آج بھی میرا ویر اگر لوٹ آئیں گا، توبہ کریں گا، رحمت مصطفیٰ دا صدقہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ اسے واسطے میں کہنا اس ٹھنڈک وچ اتنی محبت نال میرے نبی دا ذکر سنن والے ہو، خدا دی قسم مایوس نہ ہو، وہ گناہگارو نہ شرماؤ، گناہگارو گناہ لے کر ادھر آؤ، یہ سچ ہے شرمساروں کو وہ شرمایا نہیں کرتا۔ ایسا کریم رب مہربان اور حضور دے صدقے کرم دے دروازے کھولن، اس دا بخت اجھولی بھرے گا، جیڑا بد بخت معروم روے گا۔ دعا ہے اللہ تو انشاد آباد رکھے، جیوں تسیو دے محبوب دا میلاد انہا خوشیاں محبتاں نہ منا رہے ہو، اللہ دو جہان چو توہن میں سرکار دی رحمتاں عطا کرے۔